حضور ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا وجود ایسا گلدستہ تھا جس میں ہر رنگ کا پھول موجود تھا، جلال اور جمال کا مرقع تھے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور رونے والے تھے اور مصلے بھیگ جاتے، حضور کی داڑھی تر ہو جاتی، دامن آنسو سے بھر جاتا۔ اللہ کے حضور اس طرح روتے جس طرح ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی، خشیت الہی کی وجہ سے۔ ساری ساری رات قیام کرتے، حتیٰ تتورم قدمہ ہو، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے۔ یہ تھی حضور کی کیفیت خشیت۔ اور دوسری جانب حضور اس طرح مسکرانے والے تھے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی مسکرانے والا زمانے نے دیکھا نہیں ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سنجیدگی اور متانت کا یہ عالم کہ حضور کے سامنے سانسوں کا شور بھی بلند نہیں ہوتا۔ کان علی رؤوسہم الطیور، گویا سروں پہ پرندے بیٹھے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ حضور صحابہ سے مزاح کرتے ہیں اور صحابہ حضور سے بھی مزاح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جلال و جمال کا مرقع، پہلو دار شخصیت حضور کی، ایسا گلدستہ کہ جس میں ہر رنگ اور ہر خوشبو رکھنے والا پھول موجود ہے۔ متنوع اوصاف کے مالک تھے، جامع الصفات تھے، جامع الکمالات تھے۔ اللہ اکبر۔ گلدستہ نور تھے، گلدستہ رحمت تھے، خیر و برکت کا مجموعہ تھے، کمالات کا مرقع تھے۔ کائنات میں کسی نے ایسا وجود نہیں دیکھا جو رب نے محمد عربی کا بنایا۔ تو اس لیے حضور مزاح بھی فرما لیتے تھے اور حضور کی سنجیدگی، متانت، وہ رنگ بھی الگ تھا۔ اس طرح مختلف اصحاب میں حضور کی سیرت کے مختلف پہلو پہ اترے تھے۔ اس طرح حضور کی اولاد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس کشت زعفران ہوتی، اس طرح آپ مزاح فرماتے، لیکن جب خوف خدا اور خشیت الہی پہ بات ہوتی تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی چہرے پہ مسکراہٹیں پھیلتی ہیں اور دور والے نیڑے ہوتے ہیں، اور کبھی جلال کی کیفیت ہوتی ہے کہ دشمن تھر تھر کانپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رنگ ہیں، یہ جمال کے مختلف زاویے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اور مختلف رنگوں سے سجا ہوا جہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مدینے کی گلی میں آ جائیں۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینۃ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک اونٹ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیتے ہیں، اور نقد دے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تو اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا سر استنار وجہہ، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا
تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا. ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی تھی. اللہ اکبر. ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. اللہ اکبر. ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے, کسی کو یاد نہیں رہا اس کا پتہ پوچھ لیتا. انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا. اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اب وہ نہیں آئے گا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, امام زرقانی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا, اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں, مجھ سے پیسے لے لینا. اچھا تو جانتی ہے اسے؟ کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر گزری. فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم ھذا تمرکم وکلوا واشبعوا واقتالوا واستوفوا. کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے, خود بک گئے ہیں, تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے, ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے, اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں, یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا. تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا, وفد طارق کے نام سے اس کی شہرت ہے, اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لیا. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں, میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کی نظر کا کمال ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء. حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے. میں نہیں دیکھ سکتا, یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے, یہ روشنیاں بجھ جائیں, تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دیں گی. یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا, اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں, لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو. لیکن حضور سراپا نور ہیں, حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے, روشنی میں بھی دیکھتے تھے. چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں, کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے. حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھیں, اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی
دیکھتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْض وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا، بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے، بخاری میں۔ تمہیں کیسے پتہ ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا؟ فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کو ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینۃ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہیں، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا، اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا۔ تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک میں نا، میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک، چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کوئی چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا۔ البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے، ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، تیسرے آسمان کے ستارے، چاند سورج میں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذات بابرکات۔ اس لیے
فرمایا انی ارا مالا ترونا و اسمع مالا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں۔ اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔